تھی. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ہمیں آزمایا جائے. کربلا ہی ہے جو ہمیں کھڑا کرتی ہے ظالم کے خلاف. کربلا ہی ہے جو ہمیں جھوٹ کے خلاف کھڑا کرتی ہے. کربلا ہی ہے جو ہمیں کرپشن کے خلاف کھڑا کرتی ہے. کربلا ہی ہے جو ہمیں ظلم کی تاریکیوں میں نور پھیلانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے. کربلا کا میدان ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائیں کرپشن پر حق کا پیغام لے کر. اگر چند لوگ اٹھ سکتے ہو تو اٹھ کر کے کھڑے رہو. جرات، بہادری اور عشق، وفا، یہ سب چیزیں کربلا ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. اس لیے بار بار کربلا ریپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر جرات پیدا ہو، ہمارے اندر ہمت پیدا ہو، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو. وقت کی حکمراں طاقتیں جو ہے وہ چاہے کتنی زیادہ مضبوط ہو، تم چاہے کتنے کمزور ہو، لیکن کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے. باطل کے خلاف سراپا احتجاج بن کر کے کھڑا ہوا جائے. چاہے تم کٹ جاؤ، چاہے تم لٹ جاؤ، چاہے تم پٹ جاؤ، لیکن احتجاج درج ضرور کرانا. تم ضرور اٹھ کر کے کھڑے ہونا جھوٹ کے خلاف، کرپشن کے خلاف، زیادتی کے خلاف، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا. اس لیے کہ اگر تم اس ظلم کو اس وقت مٹا نہ سکے، کم سے کم ظالم کا چہرہ تم ضرور بے نقاب کر سکو گے، اور بعد کی آنے والی نسلیں پھر تمہارے نقش قدم پر چل کر کے اس ظالم کو پہچانے گی، اور ایک دن ظلم کا خاتمہ ہوگا. 61 میں جو ہے وہ یزید کی حکومت قائم ہوتی ہے، یا سن 60 کے اخیر میں اس کی حکومت قائم ہوتی ہے، اور 61 کے اندر واقع کربلا رونما ہوتا ہے. اور جب ظالم کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے تو صرف 3 سال کے اندر یزیدی حکومت کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھے؟ کسی نے مجھ سے کہا کہ ظلم کی عمر بہت طویل ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں حق کی شہادت کے بعد ظلم کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہوا کرتی. 3 سال کے اندر ختم ہو گیا یزید. اور یزیدیت اگرچہ ابھی موجود ہے لیکن یزید کا وجود ختم ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں ضرور آزمائے جاؤ گے. آپ اور ہم بھی آزمائے جائیں گے. جس کے دل میں ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی پختہ ہوگی. اللہ فرماتے ہیں ضرور تم آزمائے جاؤ گے. تمہاری آزمائش ہوگی کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ چیزوں سے. پہلی بات خوف، تمہیں ڈرایا جائے گا. آزمائش ہے، ڈرایا جائے گا تمہیں خوف کے. خوف سے تم آزمائے جاؤ گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر تمہیں بھوک سے بھی ڈرایا جائے گا. تو ڈر سے، بھوک سے اور پھلوں کی کمی سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال تمہارے کم کر دیے جائیں گے. مال بھی کم ہوں گے، پھلوں سے بھی پھلوں کی قلت سے تمہیں آزمایا جائے گا. یعنی تمہاری کھیتی وغیرہ، کھیتی باڑی تمہاری کم ہو جائے گی. یہاں پر ثمرات سے مراد بعض مفسرین نے یہ بھی قول کیا ہے کہ تمہاری اولاد سے تمہیں آزمائیں، کیونکہ اولاد بھی انسان کا پھل ہوتا ہے. تو اولاد کی قلت بھی ہوگی، مال کی کمی بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگا. ان چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. اور جب تم آزمائے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے وہ بندے ہیں، چنے ہوئے بندے، جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو وہ ڈٹے رہتے ہیں. اور جب ان پر مصیبت آتی تو وہ حویلا نہیں کرتے، شکوے شکایت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے مال ہیں اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ان پہ درودیں نازل کرتے ہیں، ان پر اللہ کی درودیں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب امام علی مقام کو آزمایا گیا. کسی کو خوف سے، کسی کو بھوک سے، کسی کو مال کی کمی سے، کسی کو اولاد سے آزمایا گیا. امام حسین وہ ذات ہے جس کو تمام امتحانات سے گزارا گیا. وہاں خوف بھی تھا. 22,000 کا لشکر. کتنا؟ 22,000 کا لشکر. اور یہ کوئی کہانی قصہ یا ناول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تاریخ ہے.
مستند تاریخ ہے. 22,000 کا لشکر ہے, ادھر 72 ہیں, اور 72 نفوس میں بھی نوجوان چھوٹے بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں, یعنی کہ 56 سال کی قیادت سے لے کر 6 مہینے کے معصوم بچے تک. پھر کہتا ہوں, ہم جو امام علی اصغر کو معصوم کہتے ہیں تو وہ اصطلاحی اور شرعی معنی میں نہیں کہتے جس میں روافظ کہتے ہیں, ہم لغوی معنی میں کہتے ہیں. اس کو علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے, وہاں جا کر آپ دیکھ لیں اس کو. تو 6 مہینے کے معصوم بچے تک 56 سال کے امام حسین سے لے کر سب ہے وہاں, خواتین بھی ہے وہاں, 19 سال کا جوان بھی وہاں, 22 سال کا جوان بھی وہاں, 18 سال کا جوان بھی وہاں, 8 اور 9 سال کے بچے بھی وہاں, سب وہاں ہے. اور پھر خواتین بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں, یہ سب کچھ ہے. پھر وہاں خوف ہے, خوف, 22,000 کا لشکر, لیکن امام ڈٹے ہوئے ہیں. بھوک بھی ہے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, مال کی کمی بھی ہے. 6 مہینے کا سفر کر کے آئے, اپنا گھر چھوڑ دیا 6 مہینہ پہلے. شعبان المعظم کے آغاز میں امام حسین اپنا گھر چھوڑتے ہیں, مکہ شریف آتے ہیں, اور اس کے بعد یعنی 6 مہینے تک مسلسل یہ سفر ہے. مال کہاں سے؟ لاک ڈاؤن میں جن کے کاروبار ڈھپ ہو گئے, وہ اچھوں کی ہوا نکل گئی, کروڑوں لوگ مالداری کی سطح سے غربت کی سطح پر آ گئے 5 مہینے کے اندر. وہ بھی کروڑپتی لوگ, لکھپتی لوگ, سیٹ لوگ, مال کی مندی کی وجہ سے. سوچیں ذرا, جس کا کچھ بھی نہ ہو, سفر میں پورا وقت 6 مہینے کا گزرا. شہزادیاں ہیں, امام علی مقام کے ساتھ شہزادیاں ہیں, اہل بیت نبوت, رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں ہیں, جن کی چادروں کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا. ان کے اہتمام ہے, ان کا انتظام ہے, ان کا انصرام ہے, اور سفر ہے پلین کا نہیں, ٹرین کا نہیں, بسوں کا نہیں, کاروں کا نہیں, گھوڑوں کا, کھچر کا. یہ اس شان سے سفر ہو رہا ہے. سوچیں ذرا, تھکن دیکھیں, محنت دیکھیں, مشقت دیکھیں, زمینوں کا اتار چڑھاؤ دیکھیں, زمینوں کی قسمیں دیکھیں, یہ حالت ہے. اور پھر وہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے, خوف ہے, بھوک اور پیاس ہے. پھر اس کے بعد مال کی قلت ہے. پھر اس کے بعد اولاد کٹنے والی ہے. انسان کو اگر خود بخار آئے اور وہ بیمار ہو جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, بچہ بیمار ہو جائے تو زیادہ ٹینشن ہوتا ہے. کیوں؟ اولاد سے پیار اتنا ہوتا ہے. تو امام علی مقام کو سب کے سب امتحان سے گزارا گیا. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے, گھر میں بیٹھ کر امتحان دینا آسان ہے, وہ بھی امتحان ہی ہے, لیکن گھر میں بیٹھ کر امتحان دینا آسان ہے, تنہا امتحان دینا آسان ہے. گھر سے اتنی لمبی مسافت پر, وادی غیر ذی زرع کہہ لیں اس کو, ریگزار کہہ لیں, ریگستان کہہ لیں, پتھریلی زمین کہہ لیں, ریتیلی زمین کہہ لیں, وہاں, اور وہ بھی سامنے دریا لبالب بھرا ہوا ہے, دریا کی طغیانی ہے, اور 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, ساقی کوثر کے نواسے. یہ امتحان ہے. اور پھر امتحان کی آخری منزل, امتحان کی آخری منزل جسے کہتے ہیں جان دن. کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے, 1442 کی اس پہلی محفل کا ایک مفکر کا خوبصورت جملہ کا, حسین اپنے دور کے سب سے بڑے سخی کا نام ہے. کیوں؟ توجہ فرمائیں, حسین اپنے دور کے سب سے بڑے سخی کا نام ہے, سید الاسخیاء کہہ لے اپنے دور کا. وجہ, سخاوت کی پہلی منزل, سخاوت کی پہلی منزل, ابتدا سخاوت کی کسی کو دیکھ کر مسکرانا ہے. سخاوت کی پہلی منزل, سخاوت کی ابتدا کسی کو دیکھ کر مسکرانا ہے, کیونکہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو سخاوت کی پہلی منزل کسی کو دیکھ کر مسکرانا ہے, اور سخاوت کی آخری منزل اپنی جان کو لٹانا ہے.
سخاوت کی پہلی منزل مسکرانا ہے اور سخاوت کی آخری منزل اپنی جان کو لٹانا ہے۔ مال لٹانا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، صدقہ دینا آسان ہے، کپڑے دینا آسان ہے، مسجدیں بنانا آسان ہے، مکاتب بنانا آسان ہے، مدارس بنانا آسان ہے، پانی پلانا آسان ہے، کھانا کھلانا آسان ہے، لیکن اپنی جان دے دینا یہ آسان نہیں ہے۔ کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ سخاوت کی ابتدا ہے، اور جان لٹا دینا یہ سخاوت کی انتہا ہے۔ حسین نے صرف اپنی جان نہیں لٹائی بلکہ اپنی جان کی جان بھی لٹا دی۔ علی اکبر جان حسین تھے، جان کی جان لٹا گئے حسین۔ علی اصغر کو لٹایا، جان کی جان لٹا گئے حسین۔ قاسم کو لٹایا، جان کی جان لٹا گئے حسین۔ سب کچھ لٹا گئے حسین، لیکن حیرت ہے سب لٹا کر بھی کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سید الاسخیاء ہے اپنے زمانے کے حسین۔